بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے چینل پس پردہ میں آپ کو خوش آمدید۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ اور امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی سن کر آپ کو پسند آئے گی۔ جمشید صاحب نے ایک چھوٹی سی دکان سے بزنس شروع کیا تھا۔ اب ملک کے 5 بڑے شہروں میں جمشید صاحب کی 16 بڑی مارکیٹیں تھیں۔ حال ہی میں انہوں نے لندن میں بھی 2 اسٹور شروع کیے۔ جمشید صاحب کی کوئی ادا اللہ کو پسند تھی جو اللہ ان کو نوازتا ہی جا رہا تھا، مگر جمشید صاحب میں ایک خامی تھی کہ وہ غریب لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ متکبرانہ انداز میں کہتے تھے کہ یہ غریب لوگ گناہ گار ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو مفلس رکھا ہے، یہ مفلسی ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ جمشید صاحب کی شادی اپنی خالہ زاد جبیں سے ہوئی۔ جبیں والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور فقط 1 سال کی بمشکل تھی جب یتیم ہو گئی تھی۔ جبیں کی ماں نے اپنی بڑی بہن یعنی جمشید کی ماں اور دوسرے لوگوں کی طرف سے ملنے والے صدقہ خیرات کے پیسوں سے جبیں کی پرورش کی تھی۔ جبیں کی ماں کو ٹی بی ہو گئی تھی، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا علاج نہیں کروایا اور خون تھوکتے ہوئے انتہائی تکلیف دہ حالت میں مر گئی، مگر مرنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اپنی چھوٹی بہن کو کہا تھا کہ میری بیٹی کو اپنی بہو بنانا، اور ان کی بہن نے ان کی بات مان لی تھی۔ یوں جیسے تیسے جبیں کی شادی جمشید صاحب سے ہو گئی تھی، اور جمشید صاحب نے جبیں کو ملازمت سے زیادہ کی حیثیت نہ دی تھی، مگر چونکہ جبیں کے پاس واپسی کی کوئی راہ نہ تھی، لہٰذا جبیں نے صبر شکر کر کے جمشید صاحب کے ساتھ گزارا کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، جمشید کے گھر بیٹی پیدا ہوئی، والدین ایک ایک کر کے گزر گئے، اور جمشید صاحب کی مارکیٹس ملک اور بیرون ملک بھی چلنے لگی۔ جمشید صاحب کے کسی حاسد دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ بزنس اتنا کیوں بڑھا رہے ہو، دینا تو پھر بھی کسی اور کے گھر میں ہی ہے، اس لیے اب محنت چھوڑ دو، زندگی انجوائے کرو، یا پھر دوسری شادی کر کے اپنا وارث پیدا کرو۔ جمشید صاحب ایک اچھے بزنس مین ہوتے ہوئے بھی اپنے منافق دوست کو نہ پہچان سکے اور اس بات پر عمل کرنے کا سوچنے لگے۔ دوسری طرف جمشید صاحب کی بیٹی سائقہ بھی 17 سال کی ہو چکی تھی۔ جمشید صاحب نے اپنی بیٹی ہی کی ہم عمر زویا نامی ایک لڑکی کو پیے رکھ لیا۔ زویا ایک شاطر لڑکی تھی، اس نے جلد ہی جمشید صاحب کو شیشے میں اتارا اور لندن میں موجود مارکیٹس کی مینیجنگ ڈائریکٹر بن گئی۔ زویا نے وہاں کے ورکرز پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا۔ دوسری طرف جمشید صاحب نے زویا کو شادی کی پیشکش کر دی، جو کہ زویا نے 2 شرائط کے ساتھ قبول کر لی۔ ایک، لندن والا بزنس زویا کے نام کیا جائے، دوسرا پہلی بیوی سے اجازت لی جائے۔ جمشید صاحب نے پلک جھپکتے ہی لندن والا بزنس زویا کے نام کر دیا، مگر جب گھر دوسری شادی کی بات کی تو ان کی بیوی جبیں نے کوئی جواب نہ دیا، مگر سائقہ نے انتہائی سخت جواب دیا اور کہا کہ آپ یا دوسری بیوی کو رکھیں گے یا ہمیں، اور سائقہ کی بات سن کر جمشید صاحب نے سائقہ کی ماں جبیں کو طلاق دے دی اور سائقہ کو بھی گھر سے ماں کے ساتھ نکال دیا۔ سائقہ ماں کے ساتھ ماں کے آبائی گھر آ گئی۔ شروع میں سائقہ نے ملازمت کی کوشش کی، مگر ہر طرف بھیڑیے بیٹھے تھے۔ ہفتے 2 ہفتے بعد ہر کوئی جسم کی ڈیمانڈ کر دیتا، لہٰذا سائقہ نے وہ سب چھوڑ کر اکیڈمی پڑھانا شروع کر دی۔ ادھر پہلی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد زویا نے پاکستان والے کاروبار میں سے بھی آدھا اپنے نام کروانے کے بعد جمشید صاحب سے نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد باقی کا آدھا کاروبار بھی اپنے نام کروا لیا۔ اب زویا ہر چیز کی مالک و مختار بن گئی تو اس نے جمشید صاحب سے طلاق لے کر لندن میں اپنے ایک دوست سے شادی کر لی، اور جمشید صاحب نے بینک میں موجود رقم سے
شراب اور جسم خرید کر غم غلط کرنا شروع کر دیا۔ جبیں کی ماں اس عمر طلاق کا داغ ماتھے پر لگنے، گھر میں فاقوں کی نوبت اور جوان بیٹی دہلیز پر بیٹھی ہونے کا سوچ سوچ کر دماغی کینسر کا شکار ہو گئی۔ سائقہ جو مشکل سے گھر میں 1-2 وقت کا کھانا پورا کر رہی تھی، اس کے لیے ماں کی بیماری کا علاج کسی طور پر ممکن نہ تھا۔ اس نے ہر جگہ سے مدد مانگی مگر کوئی مناسب حل نہ ملا۔ آخر ایک دلال نے سائقہ کے جسم کے عوض اس کی ماں کے علاج کی حامی بھر لی، مگر سائقہ نے انکار کر دیا۔ سائقہ کے انکار کے بعد دلال نے سائقہ کو کہا، تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گی مگر شاید میں تب تمہیں اتنی قیمت ادا نہ کروں۔ سائقہ دلال کی بات سن کر چپ کر کے چلی گئی۔ ادھر سائقہ کی ماں کی تکلیف حد سے بڑھ گئی، ساری رات درد سے چلاتی۔ سائقہ کی ماں کی تکلیف سائقہ سے برداشت نہ ہوئی۔ سائقہ نے دلال کی بات مان لی، مگر اب دلال نے سائقہ کو دبئی کے ایک ہوٹل میں بھیجنے کا کہا اور کہا کہ سائقہ کی ماں کا علاج بہترین ہوگا۔ سائقہ نے اپنے سامنے ماں کو بہترین ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں داخل کروایا اور خود دلال کی بات مان کر دبئی کے ایک ہوٹل میں چلی گئی۔ دوسری طرف سائقہ کا باپ جمشید بھی اپنے دوست کے ساتھ دبئی میں عیاشی کرنے آیا ہوا تھا۔ جمشید کو اس کے دوست نے بتایا کہ فلاں ہوٹل میں ایک خوبصورت ان ٹچ پاکستان کی لڑکی آئی ہے۔ جمشید نے منہ بولی قیمت ادا کر کے لڑکی کو 1 رات کے لیے بک کر لیا اور جب مقررہ وقت پر اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو سامنے اپنی بیٹی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دوسری طرف سائقہ نے بھی جب اپنے جسم کا پہلا ہی خریدار اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تو سائقہ نے بھی زندگی کے مزید ستم سہنے سے انکار کر دیا۔ یوں دونوں باپ بیٹی نے اسی ہوٹل سے کود کر جان دے دی۔ یاد رکھو، بنا سوچے سمجھے کبھی بھی کسی کے مشورے پر عمل نہ کرو۔ گنہگار کون، فیصلہ آپ کا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو کہانیاں سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔